آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید سعید، عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کا خاتمہ مومن کے لیے ایک عظیم مرحلہ امتحان ہوتا ہے، جہاں اس کی مہینے بھر کی محنت و مشقت و عبادت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ قرار دیا جاتا ہے کہ انسان بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور عید کا دن آئے، یہ عید کا دن یوم الحساب ہے۔ اس انسان نے، اس مومن نے پورے مہینے جو عبادات کی ہیں، پورے مہینے اس نے جو مشقتیں کی ہیں، پورے مہینے جو اس نے عبادتیں کی ہیں، اس کا فیصلہ اس عید کے دن ہوتا ہے کہ اس کی یہ عبادات قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ حساب کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس حساب کے دن کو، اس یوم العید کو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت و اطاعت پروردگار میں گزاریں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہمارے پورے مہینے کی محنت و مشقت کو برباد کر دے اور ہمارے حصے میں صرف اور صرف بھوک اور پیاس آئے، اس کے علاوہ کچھ نہ آئے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس دن کے لیے چند اعمال کی تاکید کی، اور انہی اعمال کو روز عید کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جس دن اللہ کی معصیت و نافرمانی نہ کی جائے، اس دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے۔ اس روز، عید فطر کے روز، ہمیں چند اعمال بجا لانے چاہیے، جن میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمیں اس روز غسل کرنا چاہیے۔ غسل عید مستحبات میں سے ہے، اس کا استحباب روایات سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان اس غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز ادا کرنا چاہے تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قانون ہر اس غسل کے لیے ہے کہ جس کا استحباب ثابت ہے۔ اس غسل سے تمام وہ اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں کہ جن میں طہارت کی شرط ہے، اور مزید وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ اور عید کے دن کا دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے، کہ جو شب عید سے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور اپنی کفالت میں رہنے والے ہر فرد، کبیر و صغیر، مرد و عورت کی طرف سے 3 کلو غلہ یا اس کی قیمت کسی مسکین، کسی فقیر کو ادا کرے۔ مسکین کے لیے مومن اور نیک کردار ہونا ضروری ہے، اور کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ دیا جائے کہ جو اس مال کو حرام کام میں خرچ کرے۔ جس طرح اہل خانہ کا ادا کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان مہمانوں کا بھی فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے جو شب عید غروب سے پہلے آپ کے گھر مہمان ہوئے ہیں، اور واقعی مہمان ہوا ہو۔ کوئی شخص اگر آپ کے گھر صرف افطار کر لے تو وہ افطار کرنے سے مہمان نہیں ہوتا، یا آپ کسی کو ہوٹل میں افطار کرا دیں تو وہ مہمان کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے افطار کرے، یعنی کوئی چیز کھا لے، اور فضیلت اس چیز کی ہے کہ انسان کو خرمے سے افطار کرنا چاہیے یا شیرینی سے افطار کرنا چاہیے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان نماز عید فطر پڑھے۔ یہ امام کی غیبت کے زمانے میں یہ نماز مستحب ہے، انسان اسے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور فرادہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ دعائے ندبہ پڑھے، جس کی روایات خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر جو شریعت سے کی گئی ہیں۔ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عید کے پرمسرت موقع پر امام زمانہ اپنے وقت کے امام کی یاد سے غافل نہ ہو، اور اس درد و رنج کا احساس کرے جو ایک مخلص چاہنے والے کا غیبت امام میں اپنے امام کی غیبت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ زیارت امام حسین پڑھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شکر گزاری ہے اس بات کی جو آج یہ اسلام میں یہ عید باقی رہ گئی، یہ اعمال باقی رہ گئے، یہ نمازیں باقی رہ گئیں، یہ صرف اور صرف حسین کی قربانی کا اثر ہے۔ ورنہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے، نہ ماہ رمضان کے روزے رہ جاتے، نہ ماہ رمضان کی راتوں کی عبادات رہ جاتی، نہ یہ قرآن کی تلاوت رہ جاتی، اور نہ یہ نماز رہ جاتی، سارا کا سارا اسلام طاق نسیان پر رکھ دیا جاتا۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ راہ شام میں ہاتف غیبی کی ندا سنی گئی کہ اس قوم کو صحیح عید فطر اور صحیح عید اضحیٰ کی توفیق نہ دے جس نے فرزند رسول کے قتل کو ہی عید بنا لیا۔ رب کریم اس قوم ظالم سے نفرت اور اہل بیت سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔